کی آبادی ویسٹ بنگال نے چونکہ مولانا کی پرورش کلکتہ میں ہوئی تو کہا کہ مولانا تو میرے اپنے ہیں، ان کے مشورے کو تسلیم ہم کو کرنا چاہیے۔ 35% آبادی آسام کی جمعیت العلماء سے عقیدت تھی مسلمانوں کی، مولانا کا بھی تعلق تھا، کہا آمنا صدقنا۔ 18% بہار کا مسلمان جو سنا اس پر ہم نوا ہو گیا، لیکن 24% مسلمان کیرل کا، اور اسی پارٹی جس پارٹی کی پیشانی پہ بدنما داغ تھا، اس نے چند سالوں کے بعد یہ کہا کہ اس ملک میں جو جمہوری ملک ہے جہاں ووٹ کی تعداد پر حکومت بنے گی اور حکومت علاقوں کے تقدیر کا فیصلہ کرے گی، اس ملک میں ہم اپنی الگ سیاسی جماعت بنائے بغیر عزت اور آبرومندانہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ چنانچہ کیرل میں مسلمانوں نے اکثر لوگ مسلم لکھ رہے تھے۔ اس وقت بھی مصلحت وہ جو بوڑھے تھے کہہ رہے تھے کہ ملک بٹا ہے تم اور بٹواؤ گے کیا؟ ان لوگوں نے انڈین مسلم لیگ کے نام سے رجسٹر کرایا، اور ان کے جو لوگ الیکشن لڑنے آئے کہ جو حالت آج ہماری ہے، لوگوں کو خدشات ہیں، تردد ہے، فکر ہے، پرانے رشتے ہیں، رواداری ہے، اندیشے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے تھا۔ لیکن چونکہ نئی راہ پہ چلنا سب کے بس کا ہو، نئی راہ پہ چلتا وہی ہے جس کا ضمیر بالغ، جس کے حوصلے بلند ہو، جس کے اندر میں کچھ کرنے کا عزم اور جنون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا ایک خدا، آزر نے کہا بیٹا بات تو ٹھیک کہتے ہو، لیکن باپ دادا کے زمانے سے جو ہوتا آ رہا ہے اس سے ہم کیسے پھر جائیں گے؟ اس دل باپ دادا کے زمانے کی پیروی کرتا ہے، جو ہمت اور ہوتا ہے وہ نئی راہ پہ کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ شاعر نے اے خدا تیری 100 عنایتوں میں ایک عنایت انحراف، راستے سے ہٹ کے چلنا کبھی کبھی ہے یہ گناہ، لیکن اکثر ثواب ہی ہے۔ جب بھی لوگوں نے آپ اگر اپنی زندگی پر وہ کریں، کھیتی باڑی کے طریقے آپ نے تبدیل کریں، کاروبار کے طریقے تبدیل کریں، اگر کسی نے بیل گاڑی پہ چلنا ہی سمجھ لیا ہے کہ باپ دادا کے زمانے سے چلیں گے تو آج زندگی میں وہ پیچھے ہو جائیں گے۔ کوئی سمجھے کہ نبی مکرم اونٹ پر گئے تھے حج کرنے، اسی پر ہم جائیں گے تو کاروبار راستے ہی میں لٹ جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں ہم نے اپنے زندگی کے تمام تر شعبے میں تبدیلی پیدا کی، لیکن سیاسی فکر میں ابھی ہماری تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن آسان کیرل کے ان لوگوں نے یہ تبدیلی پیدا کی، 6 جیتے 7 جیتے۔ کانگریس والوں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو بٹوارا کیا، اور کمیونسٹ پارٹی جو لامذہبیت کا دعویٰ کرتی ہے اس نے کہا یہ مذہبی افیون والے ان سے دور رہو۔ الیکشن ہو گیا اور حکومت نہیں بن پا رہی ہے، نہ کانگریس کو آدھی میجورٹی اکثریت، نہ کمیونسٹوں کو، 5 کی کمی پڑی، 7 یہ جیتے۔ صبح آ کر کانگریس والا خسامت کا صاحب ساتھ دے تو حکومت بنائیں گے، کہا کہ تم تو ہم کو کہتے تھے کہ دیس کے بٹوارا کرنے والے ہمیں، کہا الیکشن کی بات تھی، کہا کیا دو گے؟ کہا 5 کی کمی پڑ رہی ہے، 5 کو منتری بنا دیں گے۔ شام کو کمیونسٹ والا آتا ہے، کیا تم کو شرم نہیں آتی میرے دروازے پہ؟ تم تو مذہبی افیون والے کہتے تھے۔ بولا وہ الیکشن کی بات تھی، آؤ حکومت بناؤ۔ کہا کیا دو گے؟ کہا 5 کی کمی پڑ رہی ہے، 5 آ جاؤ تو ہم 5 کو منتری بنا دیں گے۔ کہا کہ کانگریس والا تو کئی دن سے مالش کر رہا، ہم نے اس کو سنی ہی نہیں۔ کہا 7 ہو، 7 کو منتری بنا دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ 24% آبادی کے درمیان میں سے محمد کویا صاحب وقتی طور پر وہاں وزیر اعلیٰ بھی بنے، اور ایک ایک مواقع ایسے آئے کہ مسلم جو وزیر بنے بجٹ کا 70% حصہ ان کے قبضے میں تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آزادی کے وقت وہ کیرل جو بہار کے، یو پی کے مسلمانوں سے قریب تھا، آج ان 77 سالوں کے درمیان میں کیرل سب سے فارغ البال علاقہ، سب سے تعلیم یافتہ اور مالی اعتبار سے سب سے مستحکم، اپنے بچوں کی تعلیم دینے کے بعد آپ کے بچوں کو خیرات دے کر تعلیم دینے والا علاقہ ہو گیا ہے۔ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے کہ 24% آبادی، ہم 18% والوں کو قصہ کیوں سنا رہے ہو؟ آئیے اس کے بعد آپ تلنگانہ، وہاں پر مجلس اتحاد پہلے سے تھی، اور تلنگانہ میں ایک مضبوط حکومت تھی نظام کی، اور پٹیل نے اپنے زمانے میں اس وقت پولیس ایکشن کیا، کولہاپور سے کے علاقے میں نقلی داڑھی اور ٹوپی پہنا کر غیر مسلموں کے ذریعے سے دلتوں پر حملہ کروایا، اور اس کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کی لاش اتار
اور کہا جاتا ہے اسے آپریشن پولو کہا جاتا ہے، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے صرف اس جرم میں کہ یہ آبادی بڑی غیرت مند آبادی ہے. پورا ہندوستان غلام ہوا، نظام نے خلا دیا، لیکن انگریزوں کی حکومت یہاں پر قائم نہیں ہوئی، اور آزاد ہندوستان میں بھی اس کی ایٹھن بہت ہے، اس کو اس نے تباہ و برباد